Bismillahirrahmanirrahim. Major General Amir Nadeem Saab, Chairman Suparco. Major General Rehan Abdul Baqi Saab, Vice Chancellor, Institute of Space Technology. International speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen. Greetings to you and all those who have come from abroad. Thank you very much, because after COVID, the whole world is a little slow in again meeting personally with people and exchanging ideas. Humanity has been used to that, but at the same time, humanity has new options available today that you don't have to be physically present. But I think the greatest satisfaction will remain on physical presence. There are a number of jobs which are going to get out of the market, but it has been shown that the human satisfaction levels are much higher in personal contact. So the number of doctors may reduce, but the numbers of nurses will increase, because the human contact will remain valuable. Something which is a part of our DNA for 10,000 or 50,000 years cannot go away just because Zoom technology is around. So welcome all of you. So it is my pleasure to be here today. My fascination with space started when I was a kid, and my father used to point to in big cities also you could see the Milky Way and the stars, and at night my father would point out the Milky Way, and it took me some time to really understand what was the Milky Way. Then he would point out the pole star, and it was such a fascination, the space and astronomy, and it has been for humankind as well, from the time when humankind thought that Earth was the center of the universe, and to the time when Galileo started challenging that. It was very difficult for the church even to accept that. So therefore, even today, I believe people will never be aware. In fact, humanity will never be aware about the vastness of the space and what is there. But still, every year, every year, new information comes along, and I'm one of those who's very hungry for whatever information comes my way as far as space is concerned, as far as technology is concerned. My fascination with Suparco was, as a kid, was there when you will remember there was a dog which went into space, Laika, by the name of Laika, and then Yuri Gagarin went up, and all of a sudden the Western countries realized that the Russians or the Soviet Union has a great edge on them, and therefore a big venture was started, which is now a new word has been coined to talk about ventures which are huge and this is called the moonshot. And it is being encouraged that everyone in his life must be looking for a moonshot, something which they can do, which is remarkable by itself, to be able to conceive it and to be able to deliver it in time, and understanding the technologies available. So, coming from there, and then understanding that Suparco launched probably in 1962 two rockets, weather rockets, which just went up and down, but still it was a pride for me as a young boy that Pakistan is among the, other than Russia, it was the first Asian country to be able to launch that. Coming from there, it continues. The amount of data, even Suparco, which has 4 satellites, I believe, 2 of your own and 2 rented out, the amount of data is more than what Pakistan can digest, even with a small amount of data. Throughout the world, the amount of information which is available, not only in space but about everything, is beyond human addressing that data. We all say that data is the new oil, but oil has to go into a machine to be productive. Oil in the ground or oil in a tanker is useless and worthless. So this data which humankind is accumulating, there are billions and almost trillions of sensors of different kind, CCTV, you name it, there are sensors everywhere. But data cannot be analyzed as much as that. Millions of people are needed to be able to analyze that data today. And the world is changing. What the human eye and the human mind used to do was recognize patterns. For example, a radiologist looking at an X-ray had a lifelong experience and knowledge from before,
to show him the patterns of, for example, a kidney stone, or show him the patterns of the way the heart functions, or so different patterns. And in their lifetime, they would probably look at 100,000 X-ray films. But today, pattern recognition is the biggest breakthrough as far as artificial intelligence is concerned. So therefore, our ability now to push this data to some kind of pattern recognition is translation of that data. First, acquire that data where satellites and everything comes around, and then to be able to digest that data. So, there was a time when I was very worried about the fact that Pakistan has been given not the spectrum, the ability or the real estate of 2 or 4 satellites. I don't remember exactly what that was, but the technology was old that Pakistan as a country was given 2 or 4 satellite spaces for communication satellites in geostationary orbit. But now the number of satellites going up in space are tremendous. Only in May, Falcon X, I believe, launched 60 satellites in low Earth orbit. Low Earth orbit means probably about 300 to 600 kilometers. And communication, the way communication is increasing, the amount of bandwidth you need every individual to be able to access is huge. So, and why in low Earth orbit? It was knowledge for me. It is not knowledge for you, because the ability for the satellites on the horizon to be able to be low to Earth, and every person should have 4 or 5 satellites to be visible, to be able to communicate better and to be able to exchange data. So the number of satellites, 60, I think this SpaceX Falcon rocket launched 60 satellites in one go. That matched Iridium, which had launched 70 satellites in multiple goes. And the number of satellites believed to be, and they're asking to be able to launch 24,000 satellites or something, and the number of satellites in the near future, by 2030, is expected to go up by 100,000. That's a huge number. So therefore, I would worry, where am I in that whole spectrum? And where am I? My worry is given over to Suparco and to take over my worries and work on that Pakistan should figure in this huge expansion, which it is said that it is a $350 billion industry right now, and by 2040 it may be $1 trillion. So we don't really have the know-how right now, but we are producing young people here, the IST graduates, for example, or throughout Pakistan, because the world needs individuals to be able to understand everything which is coming. Your ability to launch satellites, that's important. Your ability to make satellites, that's important. Your ability then to get data, and your ability to analyze that data for the good of the country and for peace. Space is also being weaponized, and that's dangerous. But that is in human nature. It is surprising. I have no hope. I have little hope, in fact. And I hope when I speak to you, you are the people, the scientists who always talk about hope. Despite the fact that the people who helped manufacture the atom bomb, almost that entire group was worried about the devastation the nuclear bombs can create. So scientists develop instruments, but at the same time, the use of that instruments, whether it is gunpowder or any instrument, the ability to harm humans is huge. You see, the new drone technology, for example, I was reading a book by Ryan, which is called I, Warbot. This was published this year. And I am fascinated by the fact that individualized distance killing is going to have a paradigm shift in the ability to stay away and just press buttons and kill. And Isaac Asimov published in his novel 3 things which a robot should not do, 3 principles. And one was, don't kill. The second was,
if anything happens, you destroy yourself rather than kill. But today, the same three principles are being changed to justify robot technology. Individual robots, thousands, millions of them, so becoming wingmen of the F-16, for example. Some robots doing surveys, robots giving information, robots destroying themselves to try and preserve the piloted aircraft. So the change which is being proposed is that you can kill, but you can't kill our people. You can kill other people. The phobia which mankind develops against other countries, there is remarkable ingenuity in those phobias, because the war machine is a part of our DNA. Whether it's a sword, whether it's a horse, whether it's cavalry, whether it's guns, but it's part of our DNA to fight. I think it's inbuilt. So therefore, all our ventures or efforts for peace are always challenged. New enemies take shape. It's like a kaleidoscope. Kaleidoscope was a toy when we were young, and every time you turned it, the configuration of the few colored glasses would change. It's a kaleidoscope. And I'm surprised that humanity never learns. I'm surprised the entire last century is a verdict on the fact that humanity doesn't learn from its mistakes. Every generation learns anew. It learns after destruction again and again. No generation has learnt yet to live in peace. So therefore humanity is under danger. Well, I am fond of talking like this, so I would digress. But coming back to space technology, I'm worried about hypersonic weapons. I'm worried about the fact that satellites have been tested to destroy satellites. I'm worried about the fact that there was a 20-minute gap between the superpowers of yesterday, between a launch of an ICBM and the impact of an ICBM. And humanity has failed even in that era of the Cold War. It came very close during the Cuban Missile Crisis. And some of you may not be aware, and I've made a statement before, that actually during that crisis, there was a physicist who was talking about the fact that the best way to develop a shield to protect the world or to protect a country was, forgetting either it was Christopherson or somebody, and his theory was that you blast an atomic weapon in space, and the ionization and that radiation will protect entry of further missiles coming in. And I was shocked and surprised to learn, as documents are being released, that to test this during the Cuban crisis, imagine, we didn't know that. I didn't know that, at least. 2 weapons were exploded over Antarctica. 2 weapons, nuclear weapons, was exploded in space over Antarctica, and 2 over Siberia. And humankind has come very close. The 20-minute fact with a hypersonic missile probably reduces to about 8 minutes. That scares me. The ability for humanity to make a judgment. Accidents can happen. Accidents came very close. A Russian nuclear submarine off the Cuban coast got misinformation that rockets have been launched, and only because the captain didn't believe his instruments, though his vice captain, commander, kept on telling him that the protocol says you must fire, and he did not fire. So we came as close to that. Even then, humankind doesn't learn. So that is something for you to think, those of you who are the smart engineers of this world. Whenever you produce a weapon, keep in mind the ultimate onus will come back to you. You folks did it. So talking about that, I'm very impressed by the fact that IST has programs in aerospace, avionics, electrical and mechanical engineering, material science. All these things come together. All human construction in the history of the world has happened as materials have progressed.
you see from the domed arch, because the arch was supportive of whatever materials, to the ability when steel came around that you didn't need domed architecture or arches to support building, then you went up and up. So applied sciences, remote sensing, of course, is very important. Pattern recognitions, and when last time I came to Suparco, and with your permission, ladies and gentlemen, I'll digress to Urdu, because sometimes my speeches go out and most of Pakistanis will not be able to understand English. They understand Urdu better. تو میں جب پچھلی مرتبہ سپارکو آیا تھا تو مجھے تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایون ان 4 سیٹلائٹ سے بھی اتنی انفارمیشن ہے تو پاکستان میں استعمال نہیں ہو رہی. تو میں سمجھتا تھا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور بہت سارے ادارے ہیں, کلائمیٹ چینج, ایگریکلچر, جو پہچانے ان کی امیجری کو پہچان کر پریڈکٹ کرے کہ کراپس کی کیا کیفیت ہے. اور دس از اولڈ ٹیکنالوجی, ناٹ ایون نیو, یو کین کیپ آن امپروونگ اپون اٹ, مگر پرانی ٹیکنالوجی ہے اور ہمارے اداروں تک پہنچ نہیں رہی. سپارکو کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, مگر اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپارکو کے اندر وہ پرائیویٹ جو زور ہوتا ہے نا اپنی چیز کو بیچنے کا, وہ زور ماشاء اللہ آپ نے ایکوائر کیا ہے. وہ زور ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ بناتے جائیں اور اس کو بیچنے کے قابل بھی ہوتے جائیں. تو میرا تو بڑا ہوپ ہے. دیکھیے میں آپ سے 2-3 پاکستان کی ضروریات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں لاکھوں لوگ چاہیے جو آئی ٹی سیکٹر کے اندر اسٹیم سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھس کے اندر لاکھوں لوگ چاہیے جو ہماری ضروریات کو پورا کریں. دنیا کو بھی لاکھوں چاہیے. جو مجھ سے جتنے یورپین لیڈر سے میری ملاقات ہوئی ہے, انکلوڈنگ پرائم منسٹر آف جاپان ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, سب یہ کہتے ہیں جی لاکھوں آپ کے پاس ہوں, آج ہم ان کو لینے کے لیے تیار ہیں, مگر اگر یہاں کچھ شاگرد ہیں اور استاد ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کا فلسفہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہترین دماغ پروڈیوس کریں اور باہر بھیج دیں. میرے ملک کو ہی ضرورت ہے, آپ کے ملک کو ضرورت ہے, مگر لاکھوں کی ضرورت ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جیسے اداروں کو ملٹیپلائی کیسے کیا جائے, کیونکہ اس میں اتنا انویسٹمنٹ لگتا ہے برک اینڈ مارٹر میں. تو میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ایز این آئی ایس ٹی ادارے کے طور پر یہ بات سوچے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس کو ورچوئل ٹیکنالوجی کے ساتھ ملا کر کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, اور چھوٹے پروگرامز کو بھی انکریج کریں جس کے اندر بیچلرز کے پروگرام ہوں, وہ مارکیٹ میں جائیں, کام کریں, پاکستان کے لیے محنت کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت ہے پی ایچ ڈیز کی بھی, ظاہر ہے ہمیں ماسٹرز کی بھی ضرورت ہے, مگر ہمیں زیادہ پروڈکٹیوٹی چاہیے اس وقت معاشرے میں, ان ہر سیکٹر میں چاہیے, چاہے وہ سائبر سیکیورٹی کیوں نہ ہو, کیونکہ زمانہ جو ہے وہ ان ہتھیاروں سے بدل کر آئی ٹی سیکٹر بیسڈ ہتھیار, جس کے اندر سائبر اٹیکس ہمارے ملک پر, ہم پر روزانہ ہو رہے ہیں, ہزاروں ہو رہے ہیں. کنٹریز آپس میں جنگیں سائبر ورلڈ میں لڑ رہی ہیں. ایران اور اسرائیل کا آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں کیا کیا ہے, تو آپس میں جنگیں سائبر پر ہیں. اور آپ نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے ابھی سائبر ورلڈ کے اندر, جب ہوگا اور ہمارے اوپر اگر فوکس کیا کسی نے, اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. کیوں میں کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھا نہیں, کیونکہ امریکہ کے انتخابات کے اندر روس پر الزام لگایا گیا کہ روس نے ان کے انتخابات کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کی. اچھا, یہ ووٹنگ سسٹم میں ماڈیفیکیشن نہیں, یہ ذہنوں کی مینیپولیشن والا ماڈیفیکیشن ہے. کیونکہ پیٹرن ریکگنیشن ایک نئی دنیا ہے, اس میں میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مثال کے طور پر جو کچھ میں نے کہا ہے, اگر میں نے 30,000 ٹویٹس کیے ہیں, میں 2007 سے ٹویٹر پر ہوں, 30,000 ٹویٹس کیے ہیں, تو میری زندگی کیا اور میری سوچ کا اور میرے خیالات کا ایک ایک پہلو موجود ہے. اور کوئی پڑھے تو بڑا ٹائم لگے گا نا, پڑھنے کی ضرورت نہیں. پیٹرن ریکگنیشن سے نکالا جا سکتا ہے کہ عارف الوی کو کون سے خیالات اثر کرتے ہیں. لہٰذا عارف الوی کے جو خیالات ہیں, جو تعصبات ہیں, اور ہر شخص میں 98% وہ بھیجے جائیں مجھ کو واپس, اور اس کے 2% اس میں زہر ڈال دیا جائے. زہر سے مطلب مس انفارمیشن, میل انفارمیشن, ڈس انفارمیشن. تو میرے ووٹنگ پیٹرنز کو بھی انفلوئنس کیا جا سکتا ہے, میرے اوپینین کو بدلا جا سکتا ہے. بہت بڑے خطرات دنیا کے اندر ہیں جو آپ جیسے انسٹیٹیوٹس کی آگہی اور آپ جیسے لوگ جو اپنے شاگرد پیدا کریں گے,
ایک نئی دنیا ہے. فیک نیوز ایک نئی دنیا ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا بھرمار ہوگا فیک نیوز کا. کہ الیکشنز کے اندر ایک پڑوس کے ملک کے اندر الیکشنز کے اندر پتہ یہ چلا کہ 70% جو واٹس ایپ کے اندر خبریں ڈسٹریبیوٹ ہوئیں وہ فیک نیوز تھا. تو لہٰذا فیک نیوز فسادات کی بنیاد بنے گا, فیک نیوز کیوس کریٹ کرے گا آپ کے ملک کے اندر. تو اس وقت یہ جو نارمل روٹین علم ہے اس سے ہٹ کر آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس وقت دنیا اتنی تیزی سے جا رہی ہے کہ میں ہر جگہ جو گفتگو کرتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ چڑھاتا جاؤں لوگوں کو اس ٹرین پر جو بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے اور جو ہمارے پاس سے گزر رہی ہے. اور ہم نے تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن مس کیا, چوتھا ہم مس نہیں کرنا چاہتے. چوتھے انڈسٹریل ریولوشن کے اندر ہمیں سوار ہونا پڑے گا. بڑی ٹیکنالوجیز جو ہمیں چیلنج کریں گی وہ آئنسٹائن نے ذکر کیا کہ جہاں کوانٹم کنفیوژن آیا تو اس نے کہا دس از اے اسپوکی فینامینن. جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا, ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے, بٹ دا ایبلٹی ٹو یوز کوانٹم کوہیرنس یا کوانٹم سپرپوزیشن یا کوانٹم انٹینگلمنٹ has led to the ability to develop quantum computers. اچھا تو دیکھیں کوانٹم کمپیوٹرز کیا, یہ جو اس نے سائیکومور چپ کے ساتھ گوگل نے 52 بٹ کوانٹم کمپیوٹر بنایا, دنیا کے ساتھ شیئر بھی کیا, اپارچونیٹیز دیں کہ آپ بھی اپنے سافٹ ویئر کے اعتبار سے کوئی پروگرام کر کوئی ڈیٹا لینا چاہیں. تو انہوں نے پچھلے دنوں, کوئی سال ہوا, 8 مہینے ہوئے, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی ہم نے ایک پرابلم سالو کیا ہے جو نارمل ایگزسٹنگ نان کوانٹم کمپیوٹرز کو 10,000 سال لگیں گے ہینڈل کرنے میں. ہم نے ہمارے کوانٹم کمپیوٹر نے 200 سیکنڈ کے اندر اس کو ہینڈل کیا. دوسرے کمپیوٹرز کو جو دنیا میں سارے ہیں ان کو 10,000 سال لگیں گے. اچھا اس کو پھر چیلنج کیا IBM نے, نہیں جی ہمارا 10 دن لگیں گے. تو 10 دن میں اور 200 سیکنڈ میں بھی بہت بڑا فرق ہے. اور اب اگر آپ یہ دیکھیں 52 بٹ کا کوانٹم کمپیوٹر ہے تو ایک بٹ بھی اس میں اگر اضافہ ہو تو وہ جیومیٹرک پروگریشن نہیں ہے, وہ ایکسپونینشیل ہے کہ وہ ڈبل ہوگا. تو 52 سے 54 وہ ڈبل ٹوائس. تو IBM has launched a new computer recently, quantum computer with 126 bits. تو میں آپ سے کہتا ہوں کوئی کوڈل ٹیکنالوجی, کوئی کوڈ زندہ نہیں رہے گا آفٹر کوانٹم کمپیوٹرز کی. سب سے بڑی ایپلیکیشن ہوگی کہ وہ کوڈز بریک کر سکے. تو دیر ول بی نو کوڈ وچ ول بی سیف. تو دنیا از گوئنگ ان اے ویری ڈفرینٹ ڈائریکشن. اور لہٰذا میری امید یہ ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاکستان بھی اسی طرح سے اس کے اندر پروگریس کرے. اور مجھے پھر امید کہاں ہے, ہمارے اپنے ایکسلنٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ امید ہے جو IST کمز ان اور ہیومن ایکسچینج آف تھاٹس. مگر آپ یہ دیکھیں, آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے میری طرح سے بال سفید ہو رہے ہیں. انسان بڑا ریزسٹنٹ ہوتا ہے نئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے میں, بہت ریزسٹنٹ ہوتا ہے. نئے سوچ کو اڈاپٹ کرنے میں بہت ریزسٹنٹ ہوتا ہے. یعنی میں مثال آپ کو بڑی سمپل سی دے رہا ہوں. میں آئی ہیو بین اے بگ فین آف انٹرنیٹ ووٹنگ اینڈ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں. اور دا فیکٹ دیٹ لوگوں کو اس کو کنونس کرنا کتنا مشکل ہے بھائی. مجھے تعجب ہوتا ہے, میں ٹی وی پہ جا کر کہتا ہوں کہ یار الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیا ہے, اس کے اندر بیلٹ پیپر پرنٹ ہو جاتا ہے, دیکھ لو جو تم نے بٹن دبایا تھا وہی پرنٹ ہوا, نہیں پرنٹ ہوا تو واپس کر دو پریسائڈنگ آفیسر کو, وہ دوبارہ تمہیں پرنٹ کرنے دے گا. وہ بیلٹ پیپر آپ بیلٹ باکس میں ڈال دیں. تو وہ سارا سسٹم پرانا موجود, صرف یہ کہ ایک کاؤنٹر لگا دیا, کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. کیلکولیٹرز تو سب سے پہلے میں نے 1970 میں دیکھے تھے, وہ بٹن دبانے والا کیلکولیٹر. تو 1970 کی ٹیکنالوجی بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں چوکیداری اپنے گھر کے باہر چوکیدار رکھوں گا, میں کیمرہ نہیں لگاؤں گا. اچھا بھائی کیوں نہیں لگاؤ گے؟ سو میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں لیڈرشپ چاہیے. مگر لیڈرشپ ایک فرد سے نہیں چلتی کہ عمران خان کی لیڈرشپ چاہیے, وہی گھسیٹ کر EVM اور انٹرنیٹ ووٹنگ کو لا رہے ہیں. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے اوپینین میکرز کی, آپ جیسے لوگوں کی لیڈرشپ ہر چیز میں, ناٹ اونلی دس, ہر چیز میں لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. اخبار والوں کی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے, کالمنسٹ کی, کیونکہ لوگ کسی لیول پر کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں, کوئی کسی کو ٹرسٹ کرتا ہے. تو پاکستان کو ایک نئی دنیا میں لے جانے کے لیے, اینڈ آئی یوز دس ایگزامپل آف ایسٹونیا اینڈ لیتھوینیا, کہ جب وہ آزاد ہوئے تو فن لینڈ نے کہا کہ جی ہمارا PAB ایک سسٹم ہے اینالاگ والا, تو ہم تم دونوں کو دیتے ہیں, بہت بڑا ہے.
تو لیتھوینیا نے لے لیا, ایسٹونیا نے کہا نہیں جی ہم ڈیجیٹل پر جائیں گے. اینڈ یو کین سی دا ڈفرنس کہ ایک کنٹری کی لیڈرشپ اور قیادت نے, ایسٹونیا کا جو فٹ پرنٹ ہے آئی ٹی کے اندر وہ اس کی ملک اور پاپولیشن سے کہیں زیادہ ہے, اور ہم 5ویں بڑی قوت ہیں دنیا کی افرادی, اور پھر ہمارا فٹ پرنٹ دنیا کے اندر چھوٹا ہے. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک جنریشن سے زیادہ لمبا کام نہ ہو, ٹائم نہیں ہے جس طرح سے یہ تیزی سے جا رہا ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جن کے مجھ جیسے وقت گزر گیا تو ٹیکنالوجی کو جلدی ایکسیپٹ کریں. روزانہ اب جو میری سبسیکوینٹ جنریشن ہے, میرے گرینڈ چلڈرن جو ہیں, وہ ٹیکنالوجی کو روزانہ بدلتے دیکھتے ہیں اور ریکگنائز کرتے ہیں, اور روٹین ہے ان کی زندگی کا. میرے اور آپ کے لیے ایک نیا فون بڑی چیز ہوتی تھی کہ یہاں سے ہم یہاں پہنچ گئے, وہ ان کی زندگی کا ایکسپیکٹڈ روٹین ہے کہ تھنگز ول چینج ٹمارو. سو دیٹ از دا ورلڈ جس کے لیے جناب آئی ایم سوری کہ میں نے زیادہ ٹائم لیا, مگر آئی ایم سو فیسنیٹڈ بائی سائنس. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کائنات کے اعتبار سے دیکھیں, جو اوپر کائنات دیکھیں, نیچے کوانٹم فزکس میں دیکھیں, تو آپ کو تعجب ہوگا کہ انسان کے بس میں یہ چیزیں آنے والی نہیں ہیں, اور ہم اپنے اوپر تعجب ہی کرتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ جو سب سے خراب کیفیت ہے وہ یہ کہ صرف یہی نہیں کہ اس کو انجوائے کرتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں کہ کیا ٹیکنالوجی ہے. اور میں آپ سے واقعی یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ میں پڑھتا زیادہ ہوں تو مجھے کتابیں دے دیتے ہیں. اچھا, اب میں نے زندگی میں کبھی مجھے احساس نہیں ہوا کہ زندگی چھوٹی ہے. اب مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ اتنی کتابیں ہیں اتنا علم دنیا کے اندر ہے کہ واقعی زندگی بڑی چھوٹی ہے. یہ علم کا انفینیٹیسمل پارٹ بھی آپ تک نہیں پہنچے گا, مگر جتنا پہنچے گا اس کے ساتھ محبت, اخوت, دوستی, یہ ایک نئی کولڈ وار شروع ہو گئی ہے. اینڈ دیٹ ڈس اپوائنٹس می. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی ہیو لیفٹ اے لاٹ آف تھنگز آن یور فار یور مائنڈ ٹو ڈیلیبریٹ اپان. بہت شکریہ. السلام علیکم.